السلام علیکم تمام دوستوں کو میرا سلام. میرا نام ہے ابراہیم خلجی. اچھا، پچھلے کوئی ایک ہفتے سے تقریباً 4-5 دن سے تو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جس میں ایک قومی اسمبلی کا کوئی وزیر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جو تمام مذاہب ہیں وہ برابر ہیں اور کسی مذہب کو دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، نہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے. نمبر 2، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ جانتا نہیں ہوں. لیکن ہاں، ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ جو دین اسلام ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. وہ نہ مسلمانوں کی، نہ مولویوں کی، نہ مفتیوں کی، نہ غیر مسلموں کی، کسی کی کوئی میراث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے ایک پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز کے اوپر جو چلتا ہے تو وہ اس کو بہت عزیز ہے، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری دو چیزوں کو چھیڑ کے لوگ اپنے مفاد حاصل کرتے ہیں. پہلا ہے مذہب کے نام پہ لوگ اپنے مفادات تک رسائی حاصل کرتے ہیں، عام عوام کا انٹرسٹ لے لیتے ہیں. نمبر 2، نیشنلزم، قوم پرستی کے اوپر لوگوں کے جو ہے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر کے اپنے مفادات کی تکمیل کی جاتی ہے. اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیزیں اوپن مائنڈڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس پہ آپ غور و فکر کر کے خود ہی اس بات کا ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. نمبر 1، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے جب بھی آیا اس روئے زمین پہ بنی نوع انسان کے لیے، کیا وہ دین تھا یا مذہب تھا؟ مذہب رسومات کا ایک جو ہے وہ جمگٹھا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. دین جو ہے بیسیکلی وہ ایک نظام کا نام ہوتا ہے. اگر اسلام دین ہے تو سلامتی اور توازن کا جو نظام ہوگا اس کو اسلام بولیں گے. اللہ کا ہمیشہ سے ایک ہی نظام رہا ہے اور وہ نظام اسلام یا دین اسلام رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی تھا اور یہی ہے. اچھا، پھر یہ مذاہب کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مذاہب وہاں سے پیدا ہوئے. آج آپ کہتے ہیں عیسائی مذہب ہے، آج آپ کہتے ہیں یہودی مذہب ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا وہ یہودیت مذہب لے کے آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ ان کو تو مانتے ہیں، تو ان کے مذہب کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیا اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی. جب امینڈمنٹ کر دی گئی تو اللہ آج بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے ان کتابوں میں آج بھی نور موجود ہے، لیکن اس میں بہت ساری رد و بدل کر دی گئی ہے. تو وہ رد و بدل کس نے کی ہے؟ وہ میں نے اور آپ نے یا کسی اور شخص نے تو نہیں کی، وہ رد و بدل انہی کے پیروکاروں نے کی. آج ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ مذہب، what is the definition of مذہب؟ جس بات کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہونا وہ مذہب کہلاتا ہے. مجھے یہ سمجھ آیا، میری ذاتی رائے ہے، میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی رائے آپ پہ تھوپنا نہیں چاہتا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی آبزرویشن ہے. دین بیسیکلی پورے ایک نظام کا نام ہوتا ہے. اب اگر نظام سے ہٹ کے کچھ چیزیں رسومات اور رواج میں چلی جائیں تو وہ دین نہیں کہلاتے. اب اگر اسلام کو جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، بڑی خاص پلاننگ اور سازش کے تحت اس میں رد و بدل کر دی گئی. آج ہم منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایز اے دین قبول ہے، لیکن عملاً ہمیں نہیں قبول. میں آپ کو یہ ریئلی بڑی بٹر ریالٹیز بتا رہا ہوں. اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں چوری چکاری ہم میں، زناکاری ہم میں، شراب خوری ہم میں ہے. وہ کون سا کام ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ وہ سب ادھر موجود ہے. تو پھر کیا اسلام یہ تعلیم دیتا رہا ہے؟ نہیں. عیسائیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے بھی یہ تعلیمات نہیں دی جو آج عیسائی مطلب اس میں رد و بدل کر کے آ چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہودیت جو ہے بیسیکلی اس ٹائم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھیں ہی نہیں. تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسول جتنے بھی آئے انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا
عدل اور توازن کا. اور اس کے بعد جو کچھ اس کے بگاڑ میں آیا وہ انہی کے پیروکاروں نے کیا اور اس کو ایک خاص طریقے سے مذہب میں کنورٹ کیا گیا. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سناتے ہیں کہ جناب فرقہ وریت جو ہے یہ تو نرائی کفر ہے. پھر ہم ایک نعرہ مارتے ہیں میں شیعہ، میں سنی، میں وہابی، میں بریلوی، پتہ نہیں کیا 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 کیا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں جانتا. اگر ایک شخص نے شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ بات کر دی کہ جناب تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مذاہب سے مراد وہ رد و بدل ہے اللہ کے دین میں، تو غلط کیا بولا؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے وہ ایک دوست ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اسے کسی نے کہا کہ یار وہ فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ یار تم بہت جھوٹے آدمی ہو، وہ غصہ کر گیا. میں نے اسے کہا تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ دراصل اگر تم میں کچھ نہیں ہے تو تمہیں اس کے اوپر کوئی وہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ میں ویسا نہیں ہوں، تو اب کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ اس کی رائے ہے. اگر تم ریئیکشن دے رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے آج مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں تو اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی بات کر دے، مطلب آج کل میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف پلیٹ فارم پہ، اگر آپ بریانی کی ایک پلیٹ کی بات کر دے تو فوراً کچھ لوگ بھڑک جاتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. بھئی یہ چور کی داڑھی میں تنکا، آپ اگر نہیں ہو تو آپ کو بھڑکنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے کوئی پرٹیکولر کسی اور چیز کی بات کرتا ہے تو ایک بندہ اپنے اوپر لے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تبھی تو آپ بھڑکے ہو. تو اگر مذاہب کے اوپر آپ بھڑک رہے ہو تو آپ کا مذہب سے تعلق ہے، پھر دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین بالکل کھلم کھلا اور کسی کی جاگیر نہیں ہے. تو جب کسی کی جاگیر نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہو دین میں؟ سب سے پہلے تو رد و بدل کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ جناب یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. بھائی یہ اللہ کے ڈیسیجن ہے، جس کو چاہے مرضی ہے جنت میں ڈالے، کسی کو چاہے مرضی ہے وہ جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق جہنم میں دے. تم کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ یہ کیے گا وہ کیے گا؟ بھائی اللہ نے تمہیں بنایا، تم نے اللہ کو نہیں بنایا کہ وہ تمہاری انگلیوں پہ ناچتا پھرے گا. یہاں کچھ لوگ اسی طرح اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس لیے ایک چیز جہاں تک آپ کے دماغ کی رسائی نہ ہو تو اس کے بارے میں بکواس کرنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے. میں بھی اگر ایک بات جس کے بارے میں میری ایکسیس ہی نہیں ہے، میری مینٹل اپروچ ہی نہیں ہے، تو میں فضول میں اس کے بارے میں بکواس ہی کروں گا نا. آپ بیسیکلی اس چیز کو دیکھیں، اس چیز سے تھوڑا اوپر اٹھیں. اللہ نے جس ارتقاء کی یا درجات بلند کرنے کی ہم اکثر دعا دیتے ہیں، تو درجات بلند کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے قد بڑا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، درجات بیسیکلی شعور کا ارتقاء ہوتا ہے. اگر آپ کے شعور کا ارتقاء نہیں ہو رہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ آپ کا کل جو ہے آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے. بہتر کیسے ہوگا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ پیک لیول پہ آپ کا کام سب کچھ، آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور اگلا دن آپ غمگین ہوتے ہیں، تو بہتر کیسے ہوا؟ خوشی کو ہی اگر آپ بہتری کہتے ہیں تو پھر غم میں بہتر کیسے ہوا؟ دراصل شعور ایک واحد چیز ہے جو غم میں، خوشی میں، بہار میں، خزاں میں، جنگ میں، امن میں، سب میں اگر کوئی باعث شعور آدمی ہے تو اس کا شعور ارتقاء پاتا رہتا ہے. دراصل انہوں نے جو بات کی کہ آپ کا کل جو ہے آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، تو وہ شعور کے ارتقاء کی بات ہوئی ہے. اور ہم نے اپنے سامنے کچھ غلط مفروضوں کی، جو لوگوں کے بنائے ہوئے مفروضوں ہیں، ان کی دیواریں کھڑی کر دی، اور حرام ہے کہ اس سے آگے ہم نے کبھی سوچا ہو. دیکھیں میں 50 سال کی بات کر رہا ہوں، 50 سال ایک بندہ ایک نقطے پہ کھڑا رہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہے، لیکن وہ اپنے شعور کو آزادی نہ دے، وہ اس سے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں جا سکتا، وہ وہیں تک سٹک رہے گا. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو کسی ایک خاص منظر کو اپنا مفروضہ یا عقائد یا اپنی بیس بنا کے اس کے اوپر ساری زندگی گزار کے گور میں چلے جاتے ہیں، اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ کیا بکواس وہ کر کے گئے ہیں اور ان کی بکواس سے کیا فرق پڑے گا. میرے الفاظ تھوڑے سخت ہیں، تلخ ہیں، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے بھی معذرت چاہوں گا. میری بات چونکہ میری ذاتی رائے تھی، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی بندہ جس کو کوئی بات کسی اور اینگل سے میری بات لگی ہو تو وہ اپنی تصدیق کر سکتا ہے. میں نیچے اپنا نمبر بھی ڈال دوں گا اس ویڈیو میں. تو میرا ہرگز کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ معاف کرے کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے ٹاپک کے اوپر ایون بات کروں.
لیکن مجھے جو چیزیں سمجھ آئیں، چونکہ میں پچھلے 3 سال سے الحمدللہ قرآن کا ریسرچر ہوں اور قرآن سے بہت ساری چیزیں گین کرتا ہوں، اس بیس پہ میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ جو لوگ ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، قرآن کے ایک آیت نکال کے لا رہے ہیں کہ اللہ نے دین اسلام کو آپ کے لیے بہترین دین منتخب کیا، تو وہ دراصل نظام کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آج صبح بھی ایک جگہ پہ لکھ رہا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیشہ نظام کی بات کی، اور نظام سلامتی کا، عدل اور توازن کا، عدل اور توازن کو سلامتی بولا جاتا ہے، تو اس کا جو نظام ہے اس کو دین اسلام بولتے ہیں، اور اسی کو ہی آپ کے لیے بہترین قرار پایا۔ اب اگر اس نظام میں کو گڑبڑیشن کی نام جو مرضی دے دو، وہ نظام ہی نہیں ہے۔ اب ایک اللہ کا نظام ہے اور اس کے بالکل اگینسٹ ایک باطل کا نظام ہے جو اس ٹائم چھایا ہوا ہے، جس میں آپ سود بھی جائز ہے، شراب پینا بھی جائز ہے، وہ آج کل تو ہم جنسی بھی جائز ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے بالمقابل جو ہے وہ ایک نظام ہے۔ تو اگر سود خوری اور یہ خوری وہ خوری ساری آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جناب مذاہب فلانے کو فلانے پہ فوقیت دے دی اور یہ والی آیت سناتے ہیں، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے مومن کی پہچان 5 آیتوں میں بتا دی، پھر پہلی 5 آیتوں میں سورہ بقرہ کی، پھر 2 آیتوں میں کافر کی پہچان بتا دی، 19 آیتیں منافق کے لیے اتاری۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد کسی ٹاپک کے اوپر بات کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔